بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کاشف حفیظ ہے. گزشتہ موضوع جس پہ آپ سے ڈسکشن چل رہا تھا وہ ہے سوشل ٹیبوز. اس سوشل ٹیبوز کے اندر ہمارا گفتگو کا موضوع جو ہے وہ مدارس کے اندر تھا، اور مدارس کے اندر ہونے والے جنسیت کے واقعات اور بدفعلی کے واقعات اور بدکاری کے واقعات، اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. اور ہمارا اس کے اندر نقطہ نظر یہ تھا کہ اس پہ اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. اس کو کسی طرح سے انڈر کور کر دینا علاج نہیں ہے. یہ مسائل ہیں جو کہ ہارمونل ایشوز بھی ہیں، یہ فزیکل ایشوز بھی ہیں، یہ سوشل پرابلم بھی ہیں، یہ انوائرمنٹل ایشوز بھی ہیں. ان سب پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں تک نہیں ہے. ہم نے یہ والی بات بھی کہی تھی کہ یہ تمام چیزیں مدارس میں نہیں ہو رہی. میں آپ سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم NCC کر رہے تھے انٹر کے اندر، تو NCC کے اندر ہمارا پہلی دفعہ واسطہ جو ہے کچھ فوجی لوگوں سے ہوا جو کہ ہمیں ٹریننگ دے رہے تھے. اس NCC کے اندر اس کے 2 سال کے اندر انٹر کے کچھ 4 سیشن ہوا کرتے تھے، 10 دن کا ایک، پھر ایک 10 دن کا، اور پھر سیکنڈ ایئر کے اندر 10 اور 10 دن کے الگ الگ ہوا کرتے تھے. لیکن اس میں زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے وہ عجیب و غریب قسم کی مادر ذات گالیاں سنی جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنی، اور شاید اس کے بعد بھی نہیں سنی. ان کی گفتگو، ان کا لہجہ، ان کا طریقہ کار، ان کا جو موضوع، جس طریقے سے وہ گالیاں نکال رہے تھے، جبکہ بنیادی طور پہ جیسا آپ یہ کہیں کہ میں جس کالج میں تھا وہ DJ سائنس کالج تھا، اور اس کے اندر ایک خاص کلاس کے لوگ آتے تھے، خاص اوپن میرٹ ہوتی تھی، تو بڑے پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ، اور جہاں سے پوزیشن بھی آیا کرتی تھی DJ سے، تو وہاں پہ خاص طرح کے بچے آتے تھے. مطلب یہ وہ لوگ نہیں ہوا کرتے تھے جو کہ عموماً جن کی لینگویج خراب ہو یا چیزیں، بہت ہی پڑھاکو قسم کے کتابی کیڑے ہوا کرتے تھے، بہت ہی اپنی دنیا میں مگن. اس کے اندر جو ہے نا وہ اس طریقے سے کھلنے لڑکے نہیں ہوتے تھے گلی محلے کے جن کی زبان دوسری ہوا کرتی ہے. یہ بالکل ہی گھر کے اندر کمپوز فیملی اورینٹڈ بچے ہوتے تھے. لیکن ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ، ان کی گفتگو، ان کی تقریریں اور ان کی جو گالیاں تھیں، وہ مطلب میں بیان نہیں کر سکتا کس طریقے کی چیزیں تھیں. اور زندگی میں ہمیشہ یاد رہے گا کہ یار ایسی گفتگو جو ہے وہ ہم نے کبھی بھی نہیں سنی. لیکن یہ سب چیزیں ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جیلوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، چھانیوں کے اندر بھی واقعات آتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے اوپر کہیں ہم گفتگو کر لیتے ہیں، کہیں اسے روک دیتے ہیں، کہیں نہ کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ معاشرے کے اندر چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. میں نے مختلف لوگوں سے اس ٹاپک کے اوپر رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور میں نے معلومات لینے کی کوشش کی کہ اس کے اوپر ہم کیوں نہیں گفتگو کرتے. فار ایگزامپل، ہمیں اس بارے میں جب ہم اس طرح کی موضوعات پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عموماً ایک لبرل لابی کی طرف سے ایک چیز آتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ سیکس ایجوکیشن کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے. اور یورپ کے اندر جو ہے نا وہ سیکس ایجوکیشن جو ہے کرائی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہو اور لوگ صحیح ہوں. اور اس کے اوپر ہمارے یہاں بڑی کتابیں اور بڑی دلیلیں اردو کے اندر ہی مل جاتی ہیں، اور جن سے پوچھا جائے کہ یار آپ نے یہ سورس کہاں سے لی، تو سب کے سب وہ امریکہ کے اندر یہ ہو رہا ہے، یورپ میں یہ ہوا، اور ان کی اسٹڈی کے مطابق اس کے یہ فائدے ہیں، فلاں فائدے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے جو یورپ کی جو سیکس ایجوکیشن ہے، جس ٹرم کو سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں، اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ واٹ از دا سیکشول ہیلتھ ایجوکیشن. وہ یہ کہتے ہیں سیکس ایجوکیشن از اے پروویژن آف دا انفارمیشن اباؤٹ باڈیلی ڈیولپمنٹ, sex, sexuality and relationships along with the skills building to help the younger people communicate about and make informed decisions regarding sex and their sexual health. اب بڑا اہم جملہ ہے اس کے اندر کہ انفارم ڈیسیجنز ریگارڈنگ سیکس اینڈ دا سیکشول. انفارم ہونا چاہیے ان کو تمام چیزوں کے اندر. سیکس ایجوکیشن شوڈ اکر تھرو آؤٹ دا اسٹوڈنٹ گریڈ لیولز ود دا انفارمیشن اپروپریٹ ٹو اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ اینڈ دا کلچرل بیک گراؤنڈ. اٹ شوڈ انکلوڈ انفارمیشن اباؤٹ دا پیوبرٹی, ریپروڈکشن, abstinence, contraception and condoms, relationships, sexual violence preventions, body image, gender identity and sexual orientation. It should be taught by the trained teachers. Sex education should be informed by the evidence of what works best to prevent unintended pregnancy and the sexual transmitted infection, but it should also respect the younger people's right to complete and honest informed information. Sex education should treat sexual development as a norm and the natural part of the human development. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکشول ایجوکیشن. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے وائی دا سیکشول ہیلتھ ایجوکیشن از امپورٹنٹ ٹو ینگ پیپلز ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ رکتے ہیں, ہم سمجھانے کی آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں ان کے پاس سیکس ایجوکیشن کا مطلب سیکس ایجوکیشن نہیں ہے بلکہ سیف سیکس ہے. ان کی تہذیب, ان کے تمدن, ان کے کلچر کے اندر جہاں پہ تمام چیزیں آزاد خیال ہیں, کتوں کی طرح اور بلیوں اور جانوروں کی طرح ادھر منہ مارنا ادھر منہ مارنا, ان تمام چیزوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ LGBT کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے, ان تمام چیزوں کی جیسے آپ کہیں کہ بالرضا ہو تو بڑی اچھی بات ہے اور اس کی تائید کی جاتی ہے. وہاں پہ سیکس ایجوکیشن کی ڈیفینیشن سیف سیکس کی ہے, جس کے اندر لوگوں کو جیسے ایک STD ایک ٹرم ہوتی ہے جسے ہم آگے پڑھتے ہیں سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے, ان کے بارے میں نہ پتہ ہو. وہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو جو ایڈس کا ہے کہ ایڈس سے پریونشن کیا ہے, اور بلا دوسری جو اس طرح کی چیزوں کی پرابلمس ہیں
اس سے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں. جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے, اوائڈ نیگیٹو ہیلتھ کانسیکوینسز, اور اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پہ لوگوں کے اندر STD انفیکشن, جیسے میں نے آپ سے کہا سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی بات کی گئی ہے, ٹو میک آلموسٹ 1 آف دا اوور 19 ملین نیو STDs اس کے اندر نہ ہو. کمیونیکیٹ اباؤٹ دا سیکچولیٹی اینڈ دا سیکچوئل ہیلتھ, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا گیا کہ میتھڈز آف دا پریونٹنگ HIV, STIs اینڈ ان انٹینڈیڈ پریگنینسی اینڈ اے ویلڈ چوائس ٹو وچ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو میک. اسی طرح آگے انہوں نے ایک اور پوائنٹ جو اس کے اندر امپورٹنٹ دیا ہے, انڈرسٹینڈ ہیلتھ اینڈ انہیلدی ریلیشن شپس. یہ ایک بڑا اہم مسائل ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ چیز جو ہے قرآن مجید میں بڑی واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ ایک غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کے درمیان تیسرا ہمیشہ شیطان ہوتا ہے. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ تک بیان کیا گیا ہے کہ مردوں سے بھی کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں پہ نگاہیں مت ڈالو, مطلب عورت تو عورت اور نگاہیں نیچی رکھو, اور مردوں سے بھی کہا گیا ان تمام چیزوں کی بات نہیں کرو. پھر آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ دا ویلیوز اینڈ دا فیل آٹونومی اوور دیئر باڈیز. اس کے بہت ساری اس کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. ریسپیکٹ دا ادر رائٹ ٹو دا باڈیلی آٹونومی, شو ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ فار آل پیپل ریگارڈلیس آف دا سیکچوئل اورینٹیشن اور دا جینڈر آئیڈینٹی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ سیکس ایجوکیشن دیتے ہیں, جبکہ ٹیکنیکلی یہ سیکس ایجوکیشن نہیں ہے, یہ سیف ایجوکیشن ہے. اس کے اندر ظاہر بات ہے مسلمان جو وہاں پہ بستے ہیں وہ اس کے اندر کافی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک آرٹیکل ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے, سیکس ایجوکیشن اسلامک پرسپیکٹیو. شاہد اطہر صاحب نے یہ لکھا ہے, اور انہوں نے اس کے اندر ایک اپنے بچے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر سیکس ایجوکیشن اباؤٹ دا نوئنگ دا اناٹمی اینڈ دا فزیولوجی آف دا ہیومن باڈی, اور اباؤٹ دا ایکٹ آف دا سیکس, اور اباؤٹ دا ریپروڈکشن ان دا فیملی لائف بلا بلا بلا. اس کے اندر ہے, اور آگے وہ جا کے کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پلاننگ ٹو ٹیل یو, مطلب اس کے اندر ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ ان سیکس ایجوکیشن اباؤٹ نوئنگ دا اناٹمی اینڈ دا فزیولوجی آف دا ہیومن باڈی, اباؤٹ دا ایکٹ آف دا سیکس, اور اباؤٹ reproduction in the family life, or about prevention of the sexually transmitted diseases and unwanted pregnancy. Is giving sex education equivalent to the permission to engaging in sex? One sex educator at my son's school told the parents, I am not planning to tell your children whether or not they should engage in sex or how to it, but in the case they decide to do it, should know how to prevent the sexually transmitted diseases, venereal diseases, acquired immunity disease, which is we call the acquired immunity deficiency syndrome, which is we call AIDS, and pregnancy. یعنی وہاں پہ جو یہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے وہاں پہ بھی چیلنج جا رہا ہے. ہمارے یہاں اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا, بڑا زبردست کام کیا ہے. ایک ادارہ ہے ہمارے یہاں اتالیق, اور اس کے استاد ہیں, اس کے جو پائنیئر ہیں, ان کا نام ہے شہزاد قمر صاحب. شہزاد قمر ایک ینگ آدمی ہے, انہوں نے اس کے اوپر بڑا زبردست کام کیا ہے. انہوں نے کچھ ٹرمینالوجیز اس کے بارے میں بنائی ہیں, اور بڑی خوبصورت ٹرمینالوجیز ہیں, جس میں انہوں نے کہا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ. بچوں کو سکھایا کہ دیر از اے سم تھنگ وچ وی کال دا گڈ ٹچ اینڈ دیر آر سم تھنگ وچ از دا بیڈ ٹچ. ساتھ میں انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی, سیف زون. اب وہ سیف زون بچے کو کیا بتایا گیا, بچے کو یہ بتایا گیا کہ سیف زون یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کے ریڈیس کے اندر, مطلب اگر میں سے ایک ہاتھ کے ریڈیس ہوا میں چاروں طرف گھماؤں تو جو بھی ریڈیس بنتا ہے اس ایک ہاتھ کے ریڈیس کے اندر کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا. مثال کے طور پہ اس ایک ہاتھ کے سیف کے اندر ریڈیس کے اندر جو ہے وہ پیرنٹس آ سکتے ہیں, بھائی بہن آ سکتے ہیں, دادا دادی آ سکتے ہیں, اور کوئی رشتہ جو ان کے گھر میں بہت کلوز ہے وہ آ سکتا ہے. لیکن جہاں پہ کہیں کسی ایک خاص سطح سے کوئی ایک آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو انہوں نے بچے کو سکھانے کی کوشش کی ہے 3 لفظ, اور وہ 3 لفظ کیا ہیں, چیخو, دوڑو, بتاؤ. کہ اگر کوئی اس لمٹ کو کراس کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو. انہوں نے ظاہر بات ان کا ٹاپک انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے کہا کہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ نکل کے وین ڈرائیورس کی طرف سے آتا ہے جہاں پہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج کل چنچی رکشے وغیرہ پہ لوگوں بچوں کو بھیج دیتے ہیں, وہ ٹنکی میں بٹھاتے ہیں اور 2 بچوں کو بٹھاتے ہیں اور فضول حرکت کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے رکشے کے اندر دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے کو وہ اپنے برابر میں بٹھا لیتے ہیں اور وہ اپنا رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں, اور پیچھے ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مائیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں, یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کی حقیقت ہیں, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اس کے اندر انہوں نے ایک اور لفظ بڑا اچھا استعمال کیا کہ اسٹرینجر سیفٹی. اور اسٹرینجر سیفٹی کیا ہے کہ وہ جو ہے آپ کے قریب کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا, وہ باقاعدہ پرمیشن. دیکھیں ہم نے جتنی بھی اس کے اندر ریسرچز ہوئی ہیں, سائیکوگرافیکلی ریسرچ ہوئی ہیں, سوشیولوجی کی ریسرچز ہوئی ہیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت ہی قریب کا آدمی جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کوئی فضول حرکت کر کے چلا جاتا ہے. وہ ٹیچر بھی ہوتا ہے, وہ استاد بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ ایک رنڈوا بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی غیر شادی شدہ فرد بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ شادی شدہ فرد بھی ہوتا ہے جو گھروں میں آ رہا ہے اور جا رہا ہوتا ہے. وہ بچوں کے ساتھ ہی مسائل کریٹ کرتا ہے, وہ لڑکیوں کے ساتھ ہی مسائل کریٹ کرتا ہے. اور بچے اور بچیاں بعض دفعہ اس طرح کی کنڈیشن کے اندر ایک خاص ٹائم ہوتی ہیں جب کوئی ایک بندہ ایک خاص حد
حدود حد کراس کرتا ہے تو جو وکٹم ہوتا ہے وہ فریز ہو جاتا ہے, وہ آواز نہیں نکال پاتا. وہ خوف کے اندر اگر آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سائیکالوجیکل طور پہ آپ کو بڑا خوفناک خواب آتا ہے, اس خوفناک خواب کے اندر آپ بعض دفعہ کسی بہت بڑی مشکل کا شکار ہوتے ہیں, جان کا خوف نظر آتا ہے. ایسے موقع پہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ چیخیں لیکن آپ چیخ نہیں پا رہے ہوتے, آپ آواز نکالیں لیکن آواز نہیں نکال پا رہے ہوتے. یہ خواب کی کیفیت ہوتی ہے. تو آپ کی اس کیفیت کے اندر جس میں آتا ہے یہ ٹراما ہوتا ہے ایک طرح کا. اس ٹراما کے اندر بچہ جو ہے نا وہ فریز ہو جاتا ہے, وہ آواز نہیں نکال پاتا. وکٹم میں لفظ استعمال کرتا ہوں, جس میں لڑکی بھی ہو سکتی ہے, لڑکا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا اس کے اندر کریٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ تمام مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ بچہ آواز ہی نکال پاتا. تو انہوں نے ایک بڑا زبردست کورس کیا, انہوں نے ٹیچر سے بات کی, ٹیچرز نے بتایا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے خواتین کے اندر کام کیا, خواتین کے اندر کیسز آئے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ بسز کے اندر چیزوں کے اندر, یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ بدتمیزیاں ہوتی ہیں نازو مقامات پہ. آپ اسے چھوڑیں, ہمیں تو حج اور عمرے کے اندر بھی یہ مسائل نظر آتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں اور غلاف کے پاس بھی جو ہے, شیطان کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا اور رگوں کی طرح میں اسے خون میں دوڑوں گا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کے اندر وہ گمراہ نہیں کر رہا ہوگا؟ وہاں بھی مسائل نظر آتے ہیں. تمام جہاں پہ وہ تمام چیزیں جہاں پہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں خواتین بیان نہیں کرتی, لیکن یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہیں, ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان تمام چیزوں کے اوپر. ہمیں اگر سیفٹی کرنی ہے تو ہمیں, جیسے اطالق کے قمر شہزاد کا ایک بڑا زبردست پروگرام ہے اور جو انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے سیف زون ون ہینڈ ریڈیس, ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ ون ہینڈ ریڈیس کی ٹریننگ دیں. اسکولوں کے اندر ون ہینڈ ریڈیس کی بات کریں, سیف زون, اسٹرینجر سیفٹی, ان سب چیزوں کی بات کریں. اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک اور ٹرم استعمال کیا, اپنی سیکریٹ شیئرنگ فرینڈس ہونے چاہیے. اب سیکریٹ شیئرنگ فرینڈ جو ہے وہ دوست بھی ہو سکتا ہے, وہ ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ باپ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ اپنا سیکریٹ شیئرنگ فرینڈ ہو تاکہ اس کے دل کی باتیں وہ بیان کرے, بچوں کو یہ چیزیں بتائیں. معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے آنکھ بند کر دینے سے چیزیں کم نہیں ہوں گی کبوتر کی طرح. ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہم بات کریں, گفتگو کریں, اس گفتگو کے اندر ان مسائل کو حل کریں. اطالق نے یہ بہت عمدہ کام کیا ہوا ہے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں اس کے اوپر آگے چلنا چاہیے. میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت, ہم کالجز یونیورسٹیز کی بات کریں, ان جگہوں کی بات بھی کریں جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے سوشل ٹیبوز کے اندر. میرے سامنے اس وقت ایک فیمیل ہیراسمنٹ اسٹیٹسٹکس بائی دختر فاؤنڈیشن موجود ہے. یہ دختر فاؤنڈیشن, دختر کا مطلب بیٹی ہوتا ہے, اور انہوں نے, مجھے نہیں پتا کہ ان کی سورس آف ڈیٹا کریکشن کیا ہے, لیکن 2020 کی ان کی کوئی ریسرچ ہے جس کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کوئی 20,741 کمپلینٹ جو ہے وہ ہیراسمنٹ کی ان کے پاس آئیں, اور ان 20,741 کمپلینٹ میں سے 16,981 چارجز جو ہے وہ مختلف قسم کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اگینسٹ ٹیچرز تھے. یعنی کہ ٹیچرز نے یا اسٹاف نے جو ہے وہ لڑکیوں کو, اسٹوڈنٹس کو, فیمیل اسٹوڈنٹس کے کوئی نہ کوئی سیکشول ہیراسمنٹ کی. یہ ٹوٹل کاؤنٹ کا 82% بنتا ہے. یہ بہت بڑا حصہ ہے جس کے اوپر اسے الارمنگ. اس موضوع پہ بھی ہم نے کچھ اہل علم سے بات کی, ہم نے گفتگو کی اور چیزیں کی کہ یہ اس واقعی چیزوں میں کس قدر حقیقت ہے, اور ہمارے سامنے بڑے بھیانک چیزیں نکل کے آئیں. ہمارے سامنے نکل کے آئے, چاہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہوں, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں تو یہ بات بتائی نہیں جاتی. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں تو ایک خاص قسم کی ثقافت, کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور اس پروموٹ کے اندر جو ہے وہ انٹرمنگلنگ بھی جہاں پہ موجود ہوتی ہے, اور اس کے اندر وہ ایک خاص حد سے زیادہ بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص حدود کو کراس کریں, ان خاص حدود کے اندر رہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ذکر نہ ہو, تاکہ ان کی مارکیٹنگ, ان کی پروڈکٹ ماڈرنائزیشن کے نام پہ اور تمام چیزوں کے نام پہ ان کی سیل ہو. کیونکہ بزنس ہے, وہ ایجوکیشن تھوڑی دے رہے ہیں, بزنس دے رہے ہیں. اس طرح گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کے اندر یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا جو اسٹاف ہے, جو وہاں پہ ٹیچر ہیں, کسی ایک نے بتایا کہ میں ایک انگلش ڈپارٹمنٹ کے اندر کہیں کھڑا ہوا تھا اور مجھے کوئی کام تھا, میں اپنے اسٹاف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا تم باہر کھڑے ہو جاؤ, میں مصروف ہوں. تھوڑی دیر میں ان کی کلاس فیلو آئی, اس نے کہا کیوں کھڑے ہو, کہنا یہ مسئلہ کہیں رک جاؤ تم ابھی. وہ مسئلہ لے کے گئی اندر اور 5 منٹ میں سائن کرا کے واپس آ گئی. یہ کیا کہنے کہ ہم تو سائن کرا دیتے تو مسئلہ ہوتا ہوگا. یہ ایک ایشو ہے جو کہ ہوتا ہے وہاں پہ خواتین, لڑکیوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ٹیچرس کے ساتھ, ٹیچرس میل کے ساتھ, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. وہاں کا جو اسٹاف ہے وہ بڑی گھناؤنی حرکت کرتا ہے. جو کلیریکل اسٹاف ہے وہ لڑکیوں کو بولتا ہے کہ 3 بجے کے بعد آنا, اکیلے آنا, چیزیں آنا, ہاتھ لگانا, اور پتہ نہیں کون کون سی پرابلم جو ہے وہ ان جگہوں پہ ہوتی ہے. یقیناً وہاں پہ ایک ایسی قوت ہونی چاہیے جو برائی کو طاقت کے ذریعے روکے اور لوگوں کو چیزیں کرے. لیکن یہ ٹیچرز, یہ تمام چیزیں ابھی مطلب آج کا یہ کیس ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹیچر کو جو ہے ایکسپیل کیا گیا ان تمام چیزوں کے اندر. ایک موصوف وزیر بنے ہوئے ہمارے, جن کو ماضی کے اندر اسی کیس کے اندر یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا, وہ باہر چلے گئے, وہ ترجمان بن چکے ہیں. اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں, بے شمار کیسز ہیں ہمارے سامنے. یہ وہ کیسز ہیں جن کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. دیکھیں, تعلیمی دائرے ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ ہم اپنی بہن بیٹی کو بھیج سکیں, جہاں پہ ہم سیفٹی بھیج سکیں. لیکن یہ حوث کے پجاری
یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ کے، یہ انگریزوں کی تقلید کے ذریعے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کوئی لبرل نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، یہ ایک جسے کہیں کہ جنسی ہیجان زدہ مخلوق ہے، جانور ہے، جو کہ ہر ایک کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ خود اولاد والے ہیں، یہ خود بیویوں والے ہیں، لیکن وہ جنسی ہیجان ان کا ختم نہیں ہو رہا. ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اخلاقیات کیوں چلی گئیں. اس موضوع پہ ڈان کی رپورٹ ہے. ڈان کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 1489 چلڈرن ایسے ہیں جن کو 6 مہینے کے اندر سیکچولی ایبیوز کیا گیا. یہ رپورٹڈ ہے اس کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہڈن ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آتی. دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بھیانک چہرہ ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی چیز ضرورت ہے، جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ان ایشوز کو اگر ہم بند کرتے رہے اور ہم بات نہیں کریں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ کسی بھی جگہ تک پہنچ جائیں گی اور ہم ان پہ بات نہیں کر پائیں گے. یہ ہماری چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. مطلب بات یہ ہے کہ شاید اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، لیکن یہ کہ ہم نے اپنے اوپر کسی پاکیزہ چہروں کا کوئی نقاب لگائی ہوئی ہے جس کے اندر ہم اپنے مسائل پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بے شمار ایک مسائل جو ہے وہ اس وقت یہ جو لانگ روٹ کے اوپر جو ٹرک ڈرائیورز چل رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. پاکستان میں موجود یہ جو بہت سارے پتہ نہیں وہ ٹرانسجنڈر ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر جو مسائل کریٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر میل اسٹاف اور بعض دفعہ میل ڈاکٹرز جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے. ہمیں یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ تمام مسائل ہماری تو خواتین کی کرکٹ ٹیم کے اندر بھی لیسبین کا کوئی ایشو سامنے آیا تھا جس کو ہائڈ کر دیا گیا. ہمارے یہاں خواتین کے ہاسٹلس کے اندر بھی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں جس سے باتیں شرم کے بارے ہم گفتگو نہیں کر پاتے. لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر بھی چیزیں یہ تمام کی تمام آتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اپر کلاس میں ایبارشن سینٹرز کتنے کھلے ہوئے ہیں اور وہ کیوں ایبارشن کا کیا سلسلہ ان کا چل رہا ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب خوف خدا نہ ہو، جب دین کی معلومات. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو عالم صاحب تھے، جو بھی یہ تھے، یہ تو عالم دین تھے، یہ تو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی ایون ایک تصویر اور ایک ویڈیو ایسی موجود ہے کہ ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تفسیر اور کوئی نہ کوئی چیز ہاتھ میں موجود ہے، وہ کوئی بدفعلی کر رہے ہیں اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی، اللہ اوپر نعوذ باللہ ان تمام چیزوں سے. لیکن یہ تمام چیزیں موجود ہیں سوسائٹی کے اندر اور اس پہ بات اور گفتگو ہمیں کرنی ہوگی. ہمیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ بریک دا سیلنگس. جب تک ہم ان کے بعد نہیں جائیں گے، ان موضوعات پہ گفتگو نہیں کریں گے، ان کے مسائل پہ بات نہیں کریں گے. یہ سوشیولوجیکل مسئلہ بھی ہے، یہ سائیکالوجیکل مسئلہ بھی ہے، یہ انوائرمنٹل ایشوز بھی ہے، یہ ہارمونل ایشوز بھی ہے. ہمیں ڈاکٹرز کو انگیج کرنا پڑے گا، ہمیں سائیکالوجسٹ کو انگیج کرنا پڑے گا، ہمیں علماء کو انگیج کرنا پڑے گا، ہمیں SOPs ڈیولپ کرنی پڑے گی. ہمیں تعلیمی اداروں کے اندر جا کے اس طرح کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہوگا. یونیورسٹیز کی مینجمنٹ کو سخت ہونا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ کیا ہے. وہاں پہ بھی ڈوز اور ڈونٹس کو بنانا پڑے گا. وہاں پہ بھی نوجوان لڑکیوں کو تحفظ دینا ہمارا کام ہے. یہ بہت سارے مسائل ہیں جو کہ سامنے آتے ہیں. بچوں کو ایڈریس کرنا، اس کو کورس کا حصہ بنانا. ہم یہ والی بات نہیں کر رہے کہ کسی سیکس ایجوکیشن کو شامل کر دیا جائے، لیکن آگاہی پروگرام کو جس طرح سے تعلیق کے اندر شہزاد قمر نے اس کو کیا ہے، تو دس شوڈ بی دا پارٹ آف دا ایجوکیشن، دس شوڈ بی دا پارٹ آف دا سسٹم. اور یہ لازمی ہے کہ ہم ان کو اس کے اندر شامل کریں، اس پہ گفتگو کریں. اگر ہم اس کو بند کر کے گفتگو کرتے رہیں گے، دروازوں کو بند کرتے رہیں گے، تو یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ بڑھتا ہوا سلسلہ ہے. آج بات ہو رہی ہے، آج گفتگو ہو رہی ہے، تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہاتھ دونوں طرف کے کالے ہیں، دونوں طرف سے مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مدرسے 100% صحیح ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ادھر کے ہمارے سامنے ہی ایک کیس موجود ہے کہ ایک مارننگ شو کے اندر ایک بہت ہی صاحب آیا کرتے تھے جو کہ فیشن انڈسٹری کے تھے اور لوگوں کو میل ماڈلنگ کرایا کرتے تھے. ایک دن وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ مردہ پائے گئے، ان کو گولی ماری ہوئی تھی. تو قصہ یہ نکلا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کسی لڑکے کو لے کے اسے زیادتی کر رہے تھے. وہ لڑکا وہاں سے بھاگا، اس نے اپنے بھائی کو بتایا اور دونوں بھائیوں نے آ کے اسے مار دیا. اور یہ سب قصے بہت مشہور ہیں اس کے اندر، انڈسٹری کے اندر. یہ تمام چیزیں بہت مشہور ہیں، نام ہے اس پوری انڈسٹری کے اندر جس کو ہم ماڈلنگ اور وہ کہتے ہیں. دیکھیں جہاں پہ شرم اور حیا چلی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے. جب حیا نکل جائے تو پھر جو چیز چاہے کرو، چاہے وہ مسجد کا مولوی ہو، چاہے وہ کسی مدرسے کا ٹیچر ہو اور عالم ہو، چاہے وہ کسی فیشن انڈسٹری کا فرد ہو، چاہے وہ کسی کالج یونیورسٹی کا ٹیچر ہو، چاہے وہ کوئی پروفیسر ہو، چاہے کوئی انتظامیہ ہو، چاہے وہ کوئی اور فرد ہو، محلے کا کوئی فرد ہو. یہ تمام لوگ ہیں جب آنکھ سے حیا نکل جائے، جب دین سے، تو پھر وہ جو چاہے کرے گا. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب ایک نکلتا ہے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. ایمان نکل جاتا ہے تو حیا نکل جاتی ہے، حیا نکل جاتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. اور یہ تمام کے تمام مسائل جو ہے ہم فیس کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے. نہ لبرل طبقہ اس بات پہ خوش ہو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں یا اس کو ملامائن کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مدرسے کے لوگ اٹھیں اور کہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. نہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، نہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. مسئلہ سوسائٹی کا یونیفارم ہے، یہ ہر جگہ مسئلہ ہے. اس میں ہمیں بات کرنی چاہیے، اس پہ گفتگو کرنی چاہیے. آپ نے سنا، بہت بہت شکریہ. اگر پسند آئے تو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں. شکریہ.